أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإن اور نہیں من قریۃ کوئی بستی الا مگر نحن ہم مہلکوہا اس کو ہلاک کریں گے قبل یوم القیامت قیامت سے پہلے او یا معذبوہا اس کو سزا دیں گے عذاباً شدیدا سخت سزا کانا ہے ذالکا یہ بات فی الکتاب کتاب میں مستورہ لکھی ہوئی لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ لکھ رکھا ہے کہ جو لوگ بھی کفر کے ساتھ جب ظلم کو اختیار کریں گے انسانیت کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑیں گے تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین مہلکوہا ان کو ہلاک کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کیا بھی ہے۔ قوم سبا کو بھی ہلاک کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا، ابراہہ کے لشکر کو بھی ہلاک کیا، قوم فرعون کو بھی ہلاک کیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا، قوم سمود کو بھی ہلاک کیا، اور قوم عاد کو بھی اللہ رب العالمین نے ہلاک کیا۔ اور یا ایسا ہوگا کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ شدید سزا دے گا، معذبوہا ان کو سزا دے گا، سخت ترین سزا۔ یہ سزائیں بیماریوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، غربت اور قحط سالی کو مسلط کرنے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، ان کے اوپر زلزلے بھیج کر کے بھی یہ سزائیں مسلط ہو سکتی ہیں، اور غم اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑ کر بھی اللہ ان کو سزا دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ بے خبر رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اتمام حجت قائم ہو نہ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک قوم کے اندر رسول کو بھیج دیتا ہے، اپنی کتاب کو بھیج دیتا ہے، لوگوں کو بتیرا سمجھایا جاتا ہے، لیکن جب اس حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے بعد اگر ان کو 10,000 سال بھی زندہ رہنے دیا جائے تو یہ اصلاح قبول کرنے والے نہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اتمام حجت قائم ہو جاتا ہے۔ اب دنیا کے اندر مزید ان کے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، باقی انسانیت کو اور باقی حیوانات کو سکون دینے کے لیے ان کا ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین پر ظالموں کو جب ان کی مہلت پوری ہو جاتی ہے تو ان کو سزا کے اندر پکڑ لیتا ہے۔ پہلے اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ہلکی ہلکی سزائیں بھی دیتا ہے، جس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں۔ جیسے کہ قوم فرعون کو یکدم اللہ رب العالمین نے بحر کلثم کی موجوں کے اندر ڈبکیاں نہیں دیں، اس سے پہلے ہلکی ہلکی عذاب بھی آتے رہے۔ ٹڈی دل کا عذاب بھی اللہ نے بھیجا، مینڈکوں کا عذاب بھی بھیجا، خون کا عذاب بھی بھیجا، سیلاب کا عذاب بھی آیا، قحط کا عذاب بھی آیا۔ جو عذاب بھی تھوڑی سی شدت اختیار کرتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑ کر کے آ جاتے، ادعو ربک، اپنے رب سے دعا کرو، یہ مصیبت دور ہو گئی تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب وہ مصیبت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور ہو جاتی تو پھر کفر کے اوپر اڑ جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہوتی ہے کہ لوگوں کو کسی قدر سختی بھیج کر کے تاکہ لوگوں کے دل نرم ہو جائیں، اصلاح قبول کر لیں۔ ایسا نہیں کرتے تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ خوشحالیاں دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو خوشحال کر دیا جائے، پرامن کر دیا جائے تو شکر کے طور پر اپنی اصلاح کر دیتے ہیں، لیکن جب شکرانے کے طور پر بھی اپنی اصلاح کی طرف فکر مند نہ ہو تو پھر وہی سرمستیاں آگے چل کر کے ان کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں۔ علماء نے
تفسیر کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین یمن کی طرف سے ایک ہوا چلائے گا. اس ہوا کے نتیجے میں زمین کے اوپر جتنے مومن ہوں گے وہ فوت ہو جائیں گے. پھر جب زمین کے اوپر سارے ظالم رہ جائیں گے، سرکش رہ جائیں گے، کافر رہ جائیں گے، ان ظالموں کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کو لائے گا. تو قیامت کے ذریعے سارے ظالم ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اور جتنی بستیاں ہیں وہ بھی ویران ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. وما منعنا، ہمیں منع نہیں کیا نرسلہ کہ ہم بھیجیں بالآیات نشانیوں کو. کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات مانگا کرتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آنکھوں کے سامنے یہاں سے چشمہ نکال دو تو ہمیں معلوم ہو جائے گا آپ حق نبی ہیں، سچے نبی ہیں، آپ کے پر ایمان لے آئیں گے. کبھی کہا کرتے تھے کہ صفا اور مروہ کو سونے کا بنا دیں، اگر آپ بنا دیں کہ ہماری فرمائش کے اوپر تو ہمیں معلوم ہو جائے گا آپ حق نبی ہیں، سچے نبی ہیں، دعویٰ نبوت کے اندر سچے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے. کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، ان کو اٹھا کر کے ایک طرف کر دیجئے اور یہ زمین جو ہے وہ زرخیز ہو جائے ہماری کاشت اور کھیتی باڑی کے لیے، اور ہمارے راستے بھی دوسرے علاقوں کو جانے کے لیے شارٹ ہو جائیں. اب تو پہاڑیوں کے پیچھے سے چکر لگا کر کے ہمیں جانے پڑتے ہیں، تو پہاڑیوں کو آپ پیچھے کر دیجئے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی سنت کو بیان کیا ہے کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، ایسی بات نہیں ہے کہ جو معجزات یہ طلب کر رہے ہیں میں اللہ ان معجزات کو آپ کے ہاتھ کے اوپر سے ظاہر کرنے کے اوپر قادر نہیں ہوں. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تاریخ عالم اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے فرمائشی معجزہ مانگا ہے اور ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ آ گیا تو لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب ایک معجزہ لوگ مانگ لیتے ہیں، وہ آ جائے پھر بھی تسلیم نہ کریں تو پھر اللہ ان کے اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. تو ان لوگوں کے حق کے اندر یہی مفید ہے کہ یہ جو فرمائشی معجزہ طلب کر رہے ہیں یہ پورا نہ کیا جائے اور ان کو مزید مہلت دی جائے. یعنی ممکن ہے یہ مستقبل میں مسلمان ہو جائیں، ان کی نسلوں میں سے کچھ مسلمان ہو جائیں اور آگے چل کر کے وہ اسلام کی روشنی کو آگے پھیلانے والے ہوں. تو یہاں پر یہ مضمون سمجھا دیا گیا کہ وما منعنا، ہمیں نہیں روکا کسی چیز نے کہ ہم بھیجیں معجزات کو، الا مگر کیوں ہم نہیں بھیج رہے؟ اس لیے کہ تاریخ اس بات کے پر گواہ کہ کذب بها الاولون، جب بھی پہلے لوگوں نے کوئی معجزہ مانگا تھا وہ بھیجا گیا تھا، لوگوں نے قدر نہیں کی. معجزے کی قدر یہ ہوتی ہے کہ اب جس چیز کے لیے مانگا تھا تو اس کو پورا کریں، اس کی قدر کریں، ایمان کے راستے کی طرف آ جائیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ذکر کر دی، اور مثال یہ ہے کہ قوم ثمود نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام سے ایک معجزہ مانگا. کہا کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اونٹنیوں سے پیدا ہوتی ہیں، آپ اگر حق پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں تو آپ چٹان میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دیں. اونٹنیاں تو اونٹنیوں سے پیدا ہوتی رہتی ہیں، یہ تو معمول ہم دیکھتے ہیں. آپ پیغمبر ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں، آپ کی دعا کے نتیجے کے اندر چٹان سے اونٹنی پیدا ہو جائے. اگر آپ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہمیں دکھا دیں گے تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ آپ دعویٰ نبوت کے اندر سچے ہیں. اسی وقت ہم ایمان لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. مجمع عام دیکھ رہا تھا، جروگہ عام دیکھ رہا تھا، سارے لوگ دیکھ رہے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اونٹنیاں تو اونٹنیوں سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن اس دن دنیا نے دیکھا، دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ چٹان نے ایک اونٹنی کو پیدا کر دیا. وہ اللہ رب العالمین کا معجزہ تھا. اب اس معجزے کے حوالے سے ان کو یہی ہدایات تھیں کہ تم نے معجزہ مانگا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، تو اب تمہیں ایمان لے آنا چاہیے. اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ جس کی کھیت میں جائے گی، چائے گی، چرے گی، کسی نے اپنی کھیت اس کو بگانا نہیں ہے. اور تیسری ہدایت یہ دے دی کہ یہ عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اس کو برائی کے ساتھ چھونا نہیں ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو مارنا نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہوگی اور ایک دن تمہارے جانوروں کی پانی پینے کی باری ہوگی. تو صبر نہ کر سکے، ساری ہدایات کے پر عمل نہیں کیا، اپنی کھیتوں سے ہی بگانے لگے اور بالآخر اس اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا، مار دیا. اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کو دھمکی بھی دی کہ جس حساب سے ڈرا رہے ذرا لا کر کے دکھا دو. تو اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. تو یہاں پر یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ اہل مکہ جو معجزہ مانگ رہے ہیں، ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ لانے پر قادر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دینا چاہتا ہے کہ جب معجزہ آ جائے گا اور نہیں مانیں گے تو پھر ان کو کوئی مہلت نہیں دے گی، پھر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا. اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، کہ جتنے معجزات ہوتے ہیں
وہ تخفیف کے لیے ہوتے ہیں، ڈراوے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ڈریں اور اپنی اصلاح کی طرف آ جائیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ مسلمانوں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ جو لوگ فرمائشی معجزہ مانگ رہے ہیں اور تم کہتے ہو کہ یہ جو معجزہ مانگتے ہیں جلدی پورا ہو جائے تاکہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، یہ اپنے معجزات مانگنے کے اندر یہ مخلص نہیں ہے۔ ان کی چاہت یہ کہ ہم ایک معجزہ طلب کریں اور وہ پیش نہ ہو سکے تو ہم کہیں گے کہ یہ تو ہمیں مطمئن ہی نہیں کر سکتے، گویا کہ ایمان نہ لانے کی بات ہمارے اوپر نہ آئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ جائے کہ یہ تو ہمیں مطمئن نہیں کر سکتے۔ باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی رسول کو بھیجا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں ضرور دیتا ہے، ایسی علامات ضرور دیتا ہے، ایسے معجزات ضرور دیتا ہے کہ لوگ جس وقت غور کرتے ہیں تو ان کا دل گواہی دینے لگ جاتا ہے کہ ہے تو عام انسان، لیکن ہمارے درمیان اور اس کے درمیان زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، اور وہ نبوت کا فرق ہے، اور یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ واقعی حق نبی ہے، یہ واقعی سچا نبی ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے کہ مردوں کو اٹھا کر کرتے تھے، جو نابینا ہوتا تھا ہاتھ لگاتے تھے، پیدائشی اندھا اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ لگاتے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کوڑ کے مرض کو کوئی ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، وہ کہہ دیا کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کے حکم سے، باذن اللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جا، وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ مٹی سے ایک پرندہ بناتے پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا، اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ کوئی گھر سے آتا تھا تو اس کو بتلا سکتے تھے تو یہ چیز کھا کر کے آئے، اور یہ بھی بتلا دیا کرتے تھے، بتا سکتے تھے اللہ کے حکم سے کہ گھر کے اندر تمہارے کیا کیا کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو ہر ایک شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے اتنی علامات اتنی نشانیاں ضرور دی ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے عام آدمی کا دل گواہی دینے لگ جاتا ہے کہ یہ نبوت کے دعوے کے اندر سچ ہے۔ کچھ لوگ تو دنیا کے اندر ایسے بھی ہیں جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے مسلمہ کذاب نے کیا تھا، بہت بتیرے لوگ ہیں، لیکن جو حق نبی ہوتا ہے اس کے پاس کچھ ایسی نشانی ہوتی ہیں جو اور بندے کرنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ بڑے بڑوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دی کہ یہاں پر ہاتھ رکھتے تھے، نکالتے تھے، بالکل چمکدار ہو جاتا تھا، اور ڈنڈا ہوتا تھا ان کے پاس زمین کے اوپر اس کو رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے سانپ بن جائے تو سانپ بن جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے معجزات ہیں۔ ایک ہی رات کے اندر یہاں سے فلسطین چلے جانا، وہاں سے آسمانوں کو چلے جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ تھوڑے لوگوں کے لیے کھانا بہت کے لیے کافی ہو جانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ پانی کے اندر ہاتھ رکھنا اور انگلیوں سے پانی کا نکلنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے عظیم معجزات ہیں وہ 2، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، سیرت و کردار، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ گندہ ترین معاشرہ، لوگ ننگے خانہ کعبہ کے اندر آ جاتے تھے، شراب و کباب چلتی تھی، معمولی باتوں کے اوپر لڑائیاں کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی ریکارڈ ہے۔ کوئی آدمی انگلی رکھ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبوت سے پہلے اس شخص نے کوئی جھوٹ بولا ہے، نبوت سے پہلے اس شخص نے نعوذ باللہ کوئی شراب پی ہے۔ ایک ایسا گندہ ترین معاشرہ، ہر قسم کی خرابی کے کام ہوتے تھے، اس گندے معاشرے کے اندر ہمارے رسول نے پاکیزہ صاف ستھری زندگی گزاری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے دعوت کا کام ہی اس سے شروع کیا تھا۔ لوگوں کو جب بلایا صفا باڑی کے اوپر تو کہا کہ لوگوں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بتلاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ بات کہہ دوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والے تو میری بات کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مان لیں گے، اس لیے کہ 40 سال تجربہ تھا کہ اس دوران کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے، یہ صادق اور امین کا جو لقب اللہ کے رسول کو ملا، یہ نبوت کے بعد نہیں ملا ہے۔ یہ نبوت سے پہلے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانا کرتے تھے، امین مانا کرتے تھے، کہ اپنے قریب ترین رشتہ دار کے پاس بھی وہ امانت نہیں رکھتے تھے، کہ سفر پر جاتے تو رسول اللہ کے پاس رکھتے تھے کہ یہ شخص ہے کہ جو امانت کے اندر دیانت کرنے والا ہے۔ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، اور دوسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن۔ تو ایسے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دیے ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے عام آدمی کا دل گواہی دینے لگ جاتا ہے کہ یہ حق نبی ہے، یہ سچا نبی ہے۔ باقی جو لوگ ضدی ہیں، جو ہٹ درم ہیں، جو متعصب ہیں، ان کا جو معجزہ پورا کر دیا جائے وہ یہ کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے اوپر تو جادو کر دیا گیا۔ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَإِنْ اور نہیں من قریۃ کوئی بستی الا مگر نحن ہم مہلکوہا، اس کو ہلاک کریں گے، قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے،
او معذبوہا یا اس کو سزا دیں گے عذاباً شدید سخت عذاب کان ہے ذالک یہ بات فی الکتاب کتاب میں مستورہ لکھی ہوئی وما منعنا اور ہمیں نہیں منع کیا ان نرسل یہ کہ ہم بھیجیں بالآیات اپنی نشانیاں معجزات الا مگر ان اس بات نے کہ کذب جھٹلایا بہا ان کو الاولون پہلے لوگوں نے وآتینا اور ہم نے دی ثمود قوم ثمود کو اناکا اونٹنی مبصرۃ روشن اعلانیہ فظلموا پس انہوں نے ظلم کیا بہا اس کے ساتھ وما نرسل اور ہم نہیں بھیجتے بالآیات نشانیاں الا مگر تخویفا ڈرانے کے لیے